موقع ملنے پر دوسری بار پھر حضرت خالد نے پوچھا کہ اے سوار تو کون ہے؟ اس سوار نے پھر جواب دینے کے بجائے رخ بدل کر دشمن پر حملہ آور ہوا، اور تیسری بار حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوار سے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا کہ اے بہادر تو کون ہے؟ تو نقاب کے پیچھے سے نسوانی آواز آئی کہ میں زرار ابن ازور کی بہن خولہ بنت ازور ہوں، اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گی جب تک کہ اپنے بھائی کو آزاد نہیں کروا لیتی۔ خولہ بنت ازور کا نام تاریخ کی اوراق میں اس طرح محفوظ ہے کہ وہ ایک بہادر خاتون تھیں جنہوں نے فتوحات شام کی سلسلہ وار جنگوں میں حصہ لیا، زخمیوں کی مرہم پٹی کرنا، فوجیوں کو پانی پلانا اور بوقت ضرورت مسلح ہو کر دشمن فوجوں کا مقابلہ کرنا ان کی شجاعت اور بہادری کی ناقابل انکار دلیل ہے۔ ملک شام کی فتوحات کی مسلسل جنگوں میں سے ایک کا ذکر کچھ اس طرح ہے کہ مسلم فوج اپنے سپہ سالار اعلیٰ خالد بن ولید کے حکم کے انتظار میں صف بستہ کھڑی تھی۔ روم کی فوج کی صفوں کا طول و عرض کسی ٹھاٹھے مارتے ہوئے بپھرے ہوئے سمندر کا نظارہ پیش کر رہی تھی۔ زمین و آسمان کی ہر شے پر گویا سکوت طاری تھا کہ نہ جانے مٹھی بھر مسلمانوں کا انجام آخر کیا ہوگا، کہ یکا یک کسی سمت سے ایک نقاب پوش عمدہ گھوڑے پر سوار تیز و تند طوفان کی طرح نمودار ہوا اور رومی فوج کی پہلی صف میں قیامت برپا ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کئی رومی فوجیوں کی گردنیں ان کے تن سے جدا ہو گئیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ یہ ضرور زرار ابن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن پھر سوچا کہ وہ تو اصول و ضوابط کے پابند ہیں، ان سے اس غیر اصولی فعل کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ ادھر زرار ابن ازور کا خیال تھا کہ یہ سیف اللہ خالد ابن ولید کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ ادھر لوگ سوچ رہے تھے اور ادھر اس شاہ سوار نے اپنے گھوڑے کو واپس موڑ کر دوسرا حملہ کیا۔ لوگوں نے ایسی شجاعت دیکھی تو جوش و خروش میں اللہ اکبر کے ایسے فلک شکاف نعرے لگائے جس کی گونج سے زمین و آسمان کا سکوت ہی نہیں ٹوٹا بلکہ اس کی گردش تیز ترین ہو گئی۔ اور جب تیسرا حملہ کرنے کے لیے وہ شاہ سوار پلٹا تو مسلمانوں کے جوش و غضب کو روکنا مشکل ہو گیا۔ فوراً خالد ابن ولید نے عام حملے کا حکم دیا۔ رومی جن کو شاید سانپ سونگ گیا تھا اس حملے کی تاب نہ لا کر جلد ہی میدان چھوڑ گئے۔ خالد ابن ولید نے جنگ کے بعد اس شاہ سوار کو بلایا، تب یہ راز کھلا کہ وہ بہادر شاہ سوار زرار ابن ازور کی بہن خولہ بنت ازور ہیں۔ اس کے بعد بھی کئی موقع پر اس مجاہدہ نے کارہائے نمایاں انجام دیے، جن میں سے ایک جنگ یرموک بھی ہے۔ زرار ابن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے انسان تھے کہ اس دور میں دشمن ان کے نام سے کانپ اٹھتے اور ان کی راہ میں آنے سے کتراتے تھے۔ جنگ ہوتی تو سارے دشمن اور فوجیں زرہ اور جنگی لباس پہن کر جنگ لڑتے تھے، لیکن آفرین ہے زرار ابن ازور پر کہ وہ زرہ تو ترکنار اپنا کرتا بھی اتار دیتے تھے۔ لمبے بال لہراتے چمکتے بدن کے ساتھ جب میدان میں اترتے تھے تو ان کے پیچھے دھول نظر آتی تھی اور ان کے آگے لاشیں۔ اتنی پھرتی، تیزی اور بہادری سے لڑتے تھے کہ دشمن کی صفیں چیر کر نکل جاتے۔ ان کی بہادری پر بے شمار مرتبہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعریف کرنے اور انعام و اکرام دینے پر مجبور کیا۔ دشمنوں میں وہ ننگے بدن والے کے نام سے مشہور تھے۔ رومیوں کے لاکھوں کی تعداد پر مشتمل لشکر سے جنگ اجنادین جاری تھی جب زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب معمول میدان میں اترے اور صف آرا دشمن فوج پر طوفان کی طرح ٹوٹ پڑے۔ اتنی تیزی اور بہادری سے لڑے کہ لڑتے لڑتے دشمن فوج کی صفیں چیرتے ہوئے مسلمانوں کے لشکر سے بچھڑ کر دشمن فوج کے درمیان تک پہنچ گئے۔ دشمن نے انہیں اپنے درمیان میں دیکھا تو ان کو نرغے میں لے کر بڑی مشکل سے قید کر لیا۔ مسلمانوں تک بھی خبر پہنچ گئی کہ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر لیا گیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کے بہادر نوجوانوں کا دستہ تیار کیا اور حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروانے کے لیے ہدایات وغیرہ دینے لگے۔ اتنے میں انہوں نے ایک نقاب پوش سوار کو دیکھا جو گرد اڑاتا دشمن کی فوج پر حملہ آور ہونے جا رہا تھا۔ اس سوار نے اتنی تند خوئی اور غضب ناکی سے حملہ کیا کہ اس کے سامنے سے دشمن پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے وار دیکھ کر اور شجاعت دیکھ کر اش کر اٹھے اور ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ سوار کون ہے، لیکن سب نے لا علمی کا اظہار کیا کہ وہ نہیں جانتے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوانوں کو اس سوار کی مدد کرنے کو کہا اور خود بھی مدد کرنے اس کی جانب لپکے۔ گھمسان کی جنگ جاری تھی، کبھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوار کو نرغے سے نکلنے میں مدد کرتے اور کبھی وہ سوار حضرت خالد کی مدد کرتا۔ حضرت خالد اس سوار کی بہادری سے متاثر ہو کر اس کے پاس گئے اور پوچھا تم کون ہو؟ اس سوار نے بجائے جواب دینے کے اپنا رخ موڑا اور دشمن پر جارحانہ حملے اور وار کرنے لگا۔ موقع ملنے پر دوسری بار پھر حضرت خالد نے پوچھا کہ اے سوار تو کون ہے؟ اس سوار نے پھر جواب دینے کے بجائے رخ بدل کر دشمن پر حملہ آور ہوا، اور تیسری بار حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوار سے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا کہ اے بہادر تو کون ہے؟
تو نقاب کے پیچھے سے نسوانی آواز آئی کہ میں زرار ابن ازور کی بہن خولا بنت ازور ہوں، اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گی جب تک کہ اپنے بھائی کو آزاد نہیں کروا لیتی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو کہنے لگیں کہ آپ نے منع کر دینا تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی، ہم تھے آزاد کروانے کے لیے۔ تو حضرت خولا بنت ازور نے جواب دیا کہ جب بھائیوں پر مصیبت آتی ہے تو بہنیں ہی آگے آیا کرتی ہیں۔ پھر مسلمانوں اور حضرت خولا بنت ازور نے مل کر حضرت زرار ابن ازور کو آزاد کروا کر دم لیا۔ حالانکہ خولا بنت ازور کی اپنی شخصیت بھی کچھ کم باکمال نہ تھی، لیکن زرار ابن ازور کی بہن ہونے کی وجہ سے مزید شہرت ملی۔ زرار ابن ازور کا ذکر ملک شام کی فتوحات میں نمایاں طور پر ملتا ہے۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کے کچھ ہی عرصے بعد شام کے عیسائیوں نے اپنے کمانڈر بولس اور اس کے بھائی بطرس کی قیادت میں مسلمانوں کے چھوٹے لشکر پر حملہ کر کے کچھ مسلمان خواتین کو گرفتار کر لیا، جن میں حضرت خولا بھی شامل تھیں۔ گرفتار شدہ عورتیں قبائل عرب سے مقابلہ کرنے کی خوگر اور عادی تھیں۔ یہ سب عظیم اور غیرت مند خواتین آپس میں جمع ہوئیں اور حضرت خولا بنت ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مخاطب کر کے کہا، حمیر کی بیٹیوں اور اے قبیلہ اتبا کی یادگارو، کیا تم اس بات پر رضامند ہو اور یہ چاہتی ہو کہ رومی کافر اور بے دین تم پر غالب آ جائیں؟ تم ان کی لونڈیاں باندیاں بن کر رہو۔ کہاں گئی تمہاری وہ شجاعت اور کیا ہوا تمہاری وہ غیرت جس کا چرچا عرب کی لونڈیوں میں اور جس کا ذکر عربی مجلسوں میں ہوا کرتا تھا؟ افسوس میں تمہیں غیرت و حمیت سے خالی اور شجاعت و براعت سے دور دیکھ رہی ہوں۔ میرے نزدیک اس آنے والی مصیبت سے تمہارا قتل ہو جانا بہتر ہے اور رومیوں کی خدمت کرنے سے مر جانا افضل ہے۔ یہ سن کر افیرہ بنت عفار نے کہا کہ اے بنت ازور، تم نے ہماری شجاعت و براعت، عقل و دانائی، بزرگی اور مرتبہ کے متعلق جو کچھ بیان کیا وہ واقعی سچ ہے، اور یہ بھی صحیح ہے کہ ہمیں گھوڑے کی سواری کی عادت ہے اور دشمن کا رات کے وقت بھی کافیہ تنگ کر دینا آتا ہے، مگر یہ تو بتلائیے کہ جو شخص نہ گھوڑا رکھتا ہو نہ نیزہ، اس کے پاس کوئی ہتھیار ہو نہ تلوار، ایسا شخص کیا کر سکتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں دشمن نے اچانک گرفتار کر لیا، ہمارے پاس اس وقت کوئی سامان نہیں، ہم بکریوں کی طرح ادھر ادھر بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قبیلہ تبائیہ کی بیٹیوں، تمہاری غفلتوں کا کچھ ٹھکانہ ہے؟ خیموں کی لکڑیاں اور ستون تو موجود ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں اٹھا کر بدبختوں پر حملہ آور ہوں۔ ممکن ہے کہ ارحم الراحمین ہماری مدد کریں اور ہم غالب آ جائیں، ورنہ کم از کم شہید ہی ہو جائیں تاکہ یہ کلنک کا ٹیکہ تو ہماری پیشانیوں پر نہ لگنے پائے۔ اس کے بعد ہر ایک عورت نے خیمے کی ایک ایک لکڑی اٹھائی۔ حضرت خولا بنت ازور خود بھی کمر باندھ کر ایک بڑی سی لکڑی کاندھے پر رکھ کر آگے ہوئیں۔ حضرت خولا نے اپنی اس نسوانی فوج کو مخاطب کیا کہ اگر تم کمزور ہو گئیں تو یاد رکھنا تمہارے سینوں کو نیزے توڑ دیں گے اور تمہاری گردنوں کو تلواریں کاٹ لیں گی، تمہاری کھوپڑیاں اڑ جائیں گی اور تم سب یہیں ڈھیر ہو کر رہ جاؤ گی۔ یہ کہہ کر آپ نے قدم بڑھایا اور ایک رومی کے سر پر اس زور سے لکڑی ماری کہ وہ زمین پر گر پڑا اور مر گیا۔ رومیوں میں کھلبلی پڑ گئی۔ جیسے ہی کوئی شخص ان کے قریب پہنچتا تو یہ پہلے لکڑیوں سے اس کے گھوڑے کے پیر توڑ دیتی، اور جس وقت وہ سوار الٹے منہ گرتا تو ضربے مار مار کر اس کا سر توڑ دیتی، اس لیے ان تک کوئی پہنچ نہ سکا۔ ان بہادر خواتین نے اسی طرح 30 سوار موت کے گھاٹ اتار دیے۔ بطرس یہ دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا، گھوڑے سے نیچے اترا اور اس کے ساتھ اس کے ہمراہی بھی پیدل ہو گئے۔ پھر وہ سب نیزے اور تلواریں لے کر خواتین اسلام کی طرف بڑھے۔ خواتین آپس میں ایک دوسرے کی طرف لپکیں اور آپس میں کہنے لگیں، ذلت کی زندگی سے عزت کے ساتھ مر جانا بہت زیادہ افضل ہے۔ حضرت خولا بنت ازور کی طرف اس نے دیکھا جو ایک شیرنی کی طرح دوڑ رہی تھی۔ بطرس یہ سن کر غصے میں بھر گیا اور ساتھیوں سے کہنے لگا کہ تمام ملک شام اور گروہ عرب میں اس سے زیادہ اور کیا شرم کی بات ہوگی کہ عورتیں تم پر غالب آ جائیں۔ یسوع مسیح اور بادشاہ ہرقل کے خوف سے ڈرو اور انہیں قتل کر دو۔ رومی یہ سن کر جوش میں آ گئے اور سب نے مل کر خواتین پر یکلخت حملہ کیا۔ خواتین اس شدید حملے کو صبر و استقامت سے برداشت کر رہی تھیں کہ اسی دوران انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے لشکر کو دیکھا جو گرد و غبار اڑاتا ہوا ان کے قریب پہنچ چکا تھا۔ مجاہدین کی تلواریں چمکتی ہوئی خواتین کو نظر آ رہی تھیں۔ حضرت خالد بن ولید کے لشکر نے جو اس واقعے کی خبر سن کر فوری مدد کے لیے آیا تھا، اس رومی لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس قوت ایمانی کو اقبال نے کیا خوب بیان کیا ہے کہ سوچا بھی ہے مرد مسلمان کبھی تو نے، کیا چیز ہے فولاد کی شمشیر جگردار۔ اس بیت کا یہ مصرع اول ہے کہ جس میں پوشیدہ چلے آتے ہیں توحید کے اسرار۔ ہے فکر مجھے مصرع ثانی کی زیادہ، اللہ کرے عطا تجھ کو فقر کی تلوار۔
قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی یہ قوت ایمانی عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔